اب آخری دعا خاص طور سے جو بیان کرنی ہے، وہ دعا آپ سب کو یاد ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کی فضیلت جتنی آج بیان کرنے والا ہوں شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اور آپ کے علم میں جب یہ فضیلت آئے گی تو انشاءاللہ آپ اس کی پابندی اور بڑھا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہوگی وہ صرف موت ہوگی، یعنی ادھر موت آئی اور وہ ادھر جنت میں داخل ہوگی۔ آیت الکرسی کتنی چھوٹی آیت ہے، لیکن اس کی پابندی سے آپ سوچئے کیا ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ادھر انسان کی موت ہے اور جھٹ جنت میں داخل ہو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کیجیے، اور آیت الکرسی تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت زبردست حفاظتی حصار ہے، بہت مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر جا کر انسان بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں اور ظالم جابر انسانوں اور سرکش شیطانوں اور شریر جناتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ ہے، بہت دلچسپ قصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ کا مال تھا بیت المال میں، غلہ بھی تھا، مال بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس مال کی حفاظت پر مامور کیا۔ میں رات میں جاگ کر اس کی حفاظت کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ آدھی رات جب گزری تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور چپکے سے وہ غلہ مٹھی میں بھر بھر کے اپنے جھولے میں ڈال رہا ہے، غلہ چوری کر رہا ہے۔ تو میں آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ غلہ چوری کرتا ہے، میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، بہت غریب ہوں، عیال دار ہوں، میرے بہت بچے ہیں، مجھ کو چھوڑ دو، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو بہت اس پر ترس آیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتے، حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا حال بنا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور آ کر غلہ چرا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا تو اس نے اس طریقے سے اپنی محتاجی اور عیالداری کا اظہار کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا پھر آئے گا تو مجھ کو پکا یقین تھا کہ آج رات وہ پھر آنے والا ہے، تو میں سویا نہیں، میں تاپ لگائے بیٹھا رہا کہ وہ کب آئے گا اور اس کو میں دبوچوں۔ کہ جب اخیر رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پھر سے آئے اور پھر غلہ نکالنے لگا، تو کہا میں آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تو آج پھر آئے، اب میں تجھے حضور کے پاس لے چلوں گا۔ تو وہ پھر رونے دھونے لگا کہ چھوڑ دو، میرے بچے ہیں بیچارے بھوکے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، تھوڑا سا لے لیا تو کیا ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو پھر نہم آ گئے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی جاؤ چلے جاؤ۔ اب پھر صبح میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آقا نے پھر کہا کہ ابو ہریرہ وہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا، پھر اس نے اپنی عیالداری اور محتاجگی میرے سامنے پیش کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے اور ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ تو کہتے ہیں تیسری رات میں پھر تاپ میں بیٹھا رہا اور وہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو تجھ کو بالکل نہیں چھوڑنے والا، تو جھوٹا شخص ہے اور حضور کے سامنے تو پیش کر کے رہو گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا سنو آج ایک ڈیل کرتے ہیں۔ وہ ڈیل یہ کہ میں تم کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، اگر وہ تم پڑھ لو گے تو تم کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر تم سوتے وقت اس کو پڑھ لو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، وہ فرشتہ پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھ کو چھوڑ دو تو میں بتاؤں گا ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ سودا تو بہت نفع کا ہے، کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے مجھ کو، کوئی ایسا عمل معلوم ہو جائے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس نے جاتے جاتے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا۔ خیر صبح ہوئی، یہ حضور کی خدمت میں آئے
حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میرے پاس آیا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے یہ بات کی کہ مجھ کو چھوڑ دو تو ایک ایسی آیت بتاؤں گا جو تم کو نفع دے، اور رات میں پڑھ لو تو پوری رات اللہ ایک فرشتہ لگا دے گا جو حفاظت کرے گا، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور مسکرا کر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن اس دفعہ سچ کہہ گئے۔ پھر حضور نے کہا ابو ہریرہ تم کو پتا ہے 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو نہیں پتا۔ حضور نے کہا کہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو غلہ چوری کرنے آیا تھا، اور تم کو بالکل صحیح بات بتا کر گیا ہے، آیت الکرسی پڑھو تو اسی کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو آیت الکرسی سے انسان کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کوئی پڑھ لے تو نہ صرف یہ کہ اس کی اور اس کے گھر کی، بلکہ اس کے آس پڑوس میں جتنے مکانات ہیں اللہ سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر پابندی سے کوئی سوتے وقت تو ایک بار آیت الکرسی پڑھے، لیکن ذرا اہتمام سے پڑھیں، وضو کر کے اطمینان سے سونے کی دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور سنت کے مطابق سو جائیں، ورنہ وہ والا قصہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کراچی میں ایک بزرگ ہے، وہ کہنے لگے ہمارے علاقے میں کچھ زیادہ چوریاں ہونے لگی۔ تو ایک شخص میرے پاس آیا، میرے پڑوس کا رہنے والا، کہنے لگا کہ حضرت آج کل بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے، تو آپ نا کوئی وظیفہ ایسا بتا دو جس کی وجہ سے چوری بالکل نہ ہو، چور آئی نہ میرا گھر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سوتے وقت تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، گھر میں بھی سب کو بتا دے۔ وہ خوشی خوشی گیا، کہنے لگا گھر والوں کو کہ حضرت نے بہت اچھا وظیفہ بتا دیا ہے، اپنے گھر پہ چوری ہو نہیں سکتی، آیت الکرسی سب پڑھ لیا کرو۔ اب سب نے آیت الکرسی پڑھی۔ حضرت کہتے ہیں دوسرے دن میرے پاس آیا تو وہ چہرہ لال پیلا اور ہاتھ میں پلاسٹر، اور کہنے لگا حضرت آپ نے تو مروا دیا۔ کہا نہ صرف یہ کہ چور آیا دیکھیے کیا گند اس نے میری بنایا، مال بھی لے گیا، مجھ کو خوب پیٹا بھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آیت الکرسی پڑھی تھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی تھی حضرت، گھر میں سب سے پڑھوائی۔ اچھا پھر کیسے ہو گیا؟ اچھا ذرا تفصیل سے سناؤ رات میں کیا ہوا؟ کہ حضرت آپ نے بتایا، میں گھر گیا، گھر جا کے میں نے سب سے کہا کہ دیکھو حضرت نے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا چور سے حفاظت ہوگی، ہم سب نے آیت الکرسی پڑھی۔ حضرت نے کہا اس کے بعد سو گئے؟ کہا نہیں حضرت، اس کے بعد انڈیا کی ایک نئی فلم ریلیز ہوئی تھی، سب گھر والے مل کے وہ فلم دیکھے پھر سو۔ تو حضرت کہنے لگے کہ پھر تو بہت اچھا ہوا، چور کو 2 لات اور مارنے چاہیے تھے تجھ کو۔ بھائی اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، ثواب مل جائے گا وظیفے کا، لیکن گناہ کرتے رہیں گے تو وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ثواب ملنے میں کوئی دو رائے نہیں، ثواب تو ملے گا کیونکہ ایک اچھے کلمات ہم نے پڑھے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہے یہ اسی وقت ظاہر ہوگا۔ 2 شرط ہیں اس کی، جتنے وظیفے میں 4 ہفتے سے دعائیں بیان کر رہا ہوں، جتنی دعائیں ہیں اس کا مکمل فائدہ 2 شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک شرط یہ کہ 5 وقت کی نماز ہم لوگ پابندی سے پڑھیں، اور کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، سوتے ہوئے فجر کی نماز چھوٹ گئی یا کسی وجہ سے کوئی نماز آگے پیچھے ہو گئی تو اس کو چھوڑے نہیں، فوراً آ کر اس کی قضا کر لیں۔ 5 نمازیں ہماری روزانہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اگر بچتے بچاتے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لیں۔ یہ 2 شرائط کے ساتھ آپ جو بھی دعا پڑھیں گے، جو بھی وظیفہ پڑھیں گے، اس کا اثر آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے۔ اور اگر یہ 2 شرائط نہیں، آپ نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ کی فکر نہیں ہے، تو پھر وظیفے کا ثواب تو آپ کو ملے گا، اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ایک اور قصہ بہت عجیب ہے، ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک جنات سے اس کی ملاقات ہوئی، تو وہ جنات کہنے لگا کہ مجھ سے کشتی لڑو گے؟ جنات کس سے کہہ رہا ہے؟ انسان سے، مجھ سے کشتی لڑو گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آجا 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، کیا بات ہے اس میں؟ کہ جب کشتی ہوئی تو وہ شخص جنات کو اٹھا کے پٹک دیا۔ جب جنات کو پٹک دیا اس کے بعد وہ آدمی جنات سے کہنے لگا کہ تو بہت کمزور جسم والا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور
تیری کلائیاں تو کتوں کے مانند ہے، تو صرف تیری کلائیاں ہی ایسی ہے یا سب جناتوں کی کلائی ایسی ہوتی؟ تو وہ جنات کہنے لگا کہ میں تمام جناتوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، آ جا دوبارہ میرے ساتھ کشتی کر لے، اور ہاں اس دفعہ کشتی میں اگر تو مجھ کو پچھاڑ دیا تو میں ایک ایسی دعا تجھ کو بتاؤں گا، ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جس سے تجھ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر وہ آیت تو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے گا تو کوئی بھی جنات، کوئی بھی شیطان تیرے گھر میں رہ نہیں سکتا۔ تو گھر میں جا کر یہ آیت پڑھے گا اور وہ جو جنات ہے، شیطان ہے، وہ گدھے کی طرح ہوا خارج کرتا ہوا تیرے گھر سے باہر نکل جائے گا۔ تو وہ جو انسان تھا کہنے لگا آج دوبارہ دو ہاتھ کرتے ہیں، یہ دعا مجھ کو سکھا دینا۔ دوبارہ کشتی ہوئی، اس انسان نے اس جنات کو پھر اٹھا کے پٹک دیا۔ اب جب اٹھا کے پٹکا تو وہ وعدے کے مطابق کہنے لگا کہ تو آیت الکرسی پڑھ لیا، یہ بتا کر وہ جنات تو چلا گیا۔ یہ قصہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس میں بیان کر رہے تھے۔ جب قصہ مکمل کیا تو بیٹھا ہوا ایک شخص کہنے لگا کہ وہ انسان کے حضرت عمر تھے کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے حضرت عمر کے سوا ایسا کون کر سکتا ہے جو جنات کو اٹھا کے پٹک دے؟ اتنا خطرناک انسان تو حضرت عمر ہی ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کوئی پڑھے، آیت الکرسی کا فائدہ تب بھی باقی تھا، اب بھی باقی۔ ایک شخص تھے، وہ سفر میں نکلے، یہ ایک کتاب کے اندر میں نے قصہ پڑھا۔ ایک بستی میں گئے، ان کو رات میں قیام کرنا تھا، تو وہ بستی میں ایک گھر انہوں نے دیکھا، تو لوگوں سے کہا کہ یہ گھر خالی ہے، میں رات میں قیام کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں قیام کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں جو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، کوئی شیطان اس گھر کے اندر ہے، جو بھی ٹھہرا ہے زندہ واپس لوٹ کر نہیں آیا، تو آپ کی کوئی گارنٹی ہم نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پہ چھوڑ دو، اگر میں مرا تو وہ میری ذمہ داری۔ یہ کہہ کر وہ شخص اس گھر میں چلا گیا، جا کر رات میں سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ اس نے کچھ آہٹ اور آواز سنی۔ جب وہ بیدار ہوا اور اس نے دیکھا کہ سامنے بہت اونچی قد و قامت کا خطرناک شکل کا جنات کھڑا تھا اور وہ آگے بڑھ رہا ہے مارنے کے لیے، تو یہ شخص آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تیز آواز میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیز آواز میں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ جنات آگے ہی بڑھ رہا تھا۔ جب یہ پڑھتے پڑھتے پہنچا ولا یؤوده حفظهما، یہاں تک پہنچا تو وہ جنات کو ایک جھٹکا لگا اور وہ رک گئے۔ اس نے پھر پڑھا ولا یؤوده حفظهما، پھر اس کو ایک جھٹکا لگا۔ اب یہ بار بار اسی حصے کو دہرا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ وہ جنات کھڑا کھڑا جلنے لگا اور ایک دھواں سا وہاں سے اڑ گیا۔ یہ شخص اطمینان سے سو گیا۔ صبح ہوئی، گھر کے باہر آیا تو لوگ حیران تھے کہ تم پہلے آدمی ہو جو گھر کے باہر زندہ آئے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ نے اس کی برکت سے اس جنات کا قصہ ہی تمام کر دیا، وہ جنات ہی مر گئے۔ تو آیت الکرسی کے اندر بہت تاثیر ہے اور بہت طاقت ہے۔ مولانا غلام رسول مکی رحمۃ اللہ علیہ مالیگاؤں کے تھے، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ گئے تھے۔ ان کے بیٹے تھے مولانا طلحہ صاحب، ابھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مالیگاؤں سے ہجرت کر کے مکہ گئے تھے۔ مکہ سے مدینہ 9 مرتبہ وہ پیدل گئے، محبت تھی ان کے دل میں، پیدل گئے مکہ سے مدینہ 9 مرتبہ۔ تو مولانا طلحہ صاحب نے یہ قصہ سنایا ہمارے حضرت کو، حضرت نے وہ قصہ سنایا تو میرے ذہن نشین ہو گیا۔ تو مولانا طلحہ صاحب نے سنایا کہ میرے والد صاحب ایک مرتبہ جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو اکیلے سفر کرتے تھے اور خطرناک راستے تھے، راہوں میں وہ پرانا، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے، اتنی سہولیات تو تھی نہیں، پیدل جا رہے تھے اکیلے۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ان کو بڑی خوفناک جگہ تھی، وہ وہاں پر اچانک سامنے ایک شخص ظاہر ہوا اور وہ بڑا ہوتے 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 بہت اونچا چوڑا ہو گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ تو مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ جب آیت الکرسی پڑھی تو تیسری بار آیت الکرسی پڑھنے کی بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اونچا چوڑا شخص تھا وہ اچانک جلنے لگا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اور جب یہ آگے بڑھے تو آواز آئی
کہ اس وادی سے جتنے لوگ گزرے ہیں آج تک کوئی زندہ نہیں گیا، میں نے سب کو مار دیا ہے، تم پہلے آدمی ہو جو اس وادی سے زندہ نکل رہے۔ تو آیت الکرسی کی بڑی برکات ہوگی، اس کی پابندی کیجیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو جنات شیاطین پریشان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہوتے رہتی ہے، جیسے انسانوں میں شریر ہوتے ہیں، ان میں بھی شریر ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بھائی اس میں کون سی پریشانی کی بات؟ آپ تو اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کا سرمایہ جا کر لوٹا دیتے ہیں لوٹے ہوئے لوگوں پر۔ آیت الکرسی پڑھیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ ابھی 2-3 دن پہلے مالیگاؤں میں یہ ایک ہاسپٹل ہے، وہ ہارر ہاسپٹل ہے، خطرناک، وہاں کورونا کے مریض تھے، بہت سارے مریض وہاں مر گئے۔ تو وہاں پر ایک قصہ، میرا بھائی ہے وہاں ڈاکٹر ہے، وہاں ہوتا ہے ہاسپٹل میں، تو اس نے سنایا کہ اچانک سائرن بجنے لگا، میں سائرن بند کیا جا کر، 4واں فلور بالکل خالی ہے، تالا لگا ہوا ہے، بند ہے، اور 3 مہینے سے کوئی ایک مریض نہیں۔ 4 فلور سے کوئی عورت جھانک کر کہہ رہی ہے کہ آکسیجن یہاں پر بھیجو، آکسیجن ختم ہو گیا۔ ہم لوگ دیکھنے گئے تو وہاں تالا لگا ہوا، 4 فلور پہ کوئی ہے ہی نہیں، اور کئی ساری باتیں اس کی سنی، اس نے سنایا کہ یہ ہو رہا، تو اس کی وجہ سے سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس آیت الکرسی ہے، آپ پڑھیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے اعمال ہم لوگ کرتے نہیں، اور ایمان کی کمزوری اتنی ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈر جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جنات کو تھوڑی نہ بنایا۔ تو جنات تو بیچارے اپنے کام میں رہتے ہیں، ہم اپنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن کوئی شرارت کرے تو پھر اس کا ذرا حساب برابر کیجیے، گھبرانے کی کون سی بات؟ اور حساب برابر کیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سامنے کشتی کرنے اتر جائیں حضرت عمر جیسے، بلکہ آیت الکرسی پڑھیے۔ کشتی کرنے جائیں گے تو اٹھا کے ایسا پٹکے گا کہ دوبارہ ہم لوگ نام لیتے ہوئے بھی ڈریں گے جنات کا۔ آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی خطرناک ہتھیار ہے، اور جناتوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ پریشان نہیں کرتے، لیکن کوئی شریر ہے اگر تو پھر آیت الکرسی کا ہتھیار استعمال کیجیے، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ کبھی ہم لوگ دینی لائن سے اتنا کٹ گئے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنا حواس کھو دیتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں اور زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ڈر کر کیا ہونے والا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آیت الکرسی پڑھنا شروع کیجیے تیز آواز میں، تو دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہے خود ڈر کر بھاگ جائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور سوتے وقت تو آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو پوری رات گھر کی حفاظت ہوگی، چور ڈاکوؤں سے بھی، حادثات سے بھی، اور جنات اور شیاطین سے بھی۔ اطمینان سے آپ سوئیے، دن بھر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، دن بھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گی۔